بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا إلى دين الله الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان قرآن مجید کی آیت شریفہ کے دو لفظ دو بول میں نے آپ کو سنا. یہ حدیث پاک جو جوامع کلم میں سے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے انتم سندیسہ کی سچائی اور ان کی رسالت کے ثبوت کے طور پر جو معجزے، جو ایسے چمتکار، جو ایسی چیزیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ کی گئی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کو جوامع کلم عطا کیا گیا. جوامع کلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے بول، ایسے جملے، ایسے واقعے، ایسے الفاظ عطا کیے تھے جو بولنے میں بہت مختصر، چھوٹے، لیکن ان کے معانی، ان کے اثرات، مطالب، معارف، اسکالر، محققین، پڑھے لکھے لوگ، شارحین، فقہاء ان سے مسائل مستنبط کرتے کرتے، معانی، معارف بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوں گے. تیار جوامع کلم کی خصوصیت علماء نے لکھی ہے کہ میرے نبی کے فرمان کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ کے نبی کے ایک فرمان پر 100% عمل کر دے اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ، یا ساری دنیا کے انسان اس پر 100% عمل کر لیں اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ، تو زندگی میں کسی جگہ کوئی بگاڑ، کوئی انتشار باقی نہیں رہے. پوری زندگی اور پوری دنیا خیر کے، بھلائی کے اور دین کے سانچے میں ڈل جائے. ایک بات مان لیں، اللہ نے اپنے کلام میں صدا لگائی ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. عجیب بات کہی ہے. ہم سب اکثر ایمان والے بیٹھے ہیں اور ہم سب بھی ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارے رب ہیں. اللہ نے ہمیں بڑی محبت سے آواز لگائی ہے، نام محبوب میں صدا لگائی گئی ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی نام کے ایمان والو، رسمی ایمان والو، حقیقی ایمان والے بن جاؤ. جعلی ایمان والو حقیقی ایمان والے بن جاؤ. ایمان وہ لے کر آؤ، ایمان وہ قبول کرو جو مالک کے ہم معتبر. جعلی سرٹیفکیٹ مت لاؤ، جعلی نوٹ مت چلاؤ، جعلی سکے مت چلاؤ. رسمی ایمان کی کوئی اہمیت نہیں. حقیقی ایمان، قرآنی ایمان، اللہ اس کے رسول کی کسوٹی میں جو ایمان، وہ ایمان. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شرط ارشاد فرمائی. اس شرط، اس کسوٹی کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت کر دیں تو سوسائٹی، معاشرے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بگاڑ نہیں ہے. ارشاد یوں فرمایا ہے: لا یؤمن احدکم، اصل چیز ایمان ہے. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا نام عبد الرحمان، عبد الصمد، دوسرے لوگ امیر صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، فہام صاحب، حضرت جی صاحب، عارف باللہ کچھ کہا کرے تو کہا کرے. اللہ کے نبی فرمائے سوال ہی پیدا نہیں. لمحہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے خطاب ہے میرے نبی کا. جتنے بڑے بڑے لوگ، جتنے چھوٹے چھوٹے لوگ، جتنے متقی کہلانے والے لوگ سب آ گئے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. ہماری فہرست میں ایمان والوں میں اس کا نام لکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ شرط نہ پائے. ہم سب جانتے ہیں ایمان اصل چیز. ایمان اگر ہے گھر
آدمی وفادار، میں دوپہر بھی کہہ رہا تھا ایمان کیسے کہتے ہیں، وفاداری حقی شہریت حاصل کرنا، وفاداری کا عہد کر کے اللہ کی کائنات میں اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے قانون کو ماننے کا عہد کرنا، حلف لے کر، شپت لے کر، عہد لے کر آدمی سے کچھ کرتا ہے۔ ایمان والا ظاہر ایمان والا، اگر ایمان نہیں ہے باقی کوئی غدار ہے، بغیر ایمان والا کون ہے؟ باقی تو غدار ہے، اسے آپ کائنات میں رہنے کا حق ہی حاصل ہے، اور آخرت میں تو کچھ ملنے والا نہیں۔ ساری تہجدیں، ساری ثقافتیں اور دن بھر کے صوم نہار اور قیام اللیل کا پابند ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی کام نہیں آئے گا اصل ایمان۔ حضرت حامد رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اصل چیز ایمان پر خاتمہ ہی ہے۔ اصل اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اعمال پر سزائیں ملیں گی، تو ایک نیند سی تاری ہو جائے گی، اس طرح خواب میں ہوتا ہے فارمیلٹی اس طرح پوری ہو جائے گی، نیند اتاری اونگ تاری ہو جائے گی، اردو ہو جائے گی، سب فارمیلٹی بس خانہ پوری ہوگی۔ کسی نے کہا حضرت پھر تو اعمال کی ضرورت ہی نہ رہی، کہ مجمت ہے، حضرت نے فرمایا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ جب آدمی مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو سنتیں چھوڑنے لگتا ہے، سنتوں کا ترک عادی ہوتا ہے تو واجبات کے ترک کی باری آتی ہے، اور واجبات چھوڑتا ہے تو فرائض ترک کرتا ہے، اور فرائض ترک کرتا ہے تو حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اور حرام پر اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے حاجی عبدالرحمان صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ جانتے ہیں حاجی والے بھی عبدالرحمان ہے، یہ کیا رکھا ہے اللہ نے اس کا نام، اور کس مذہب میں ایمان کے بغیر ہے، اللہ کے یہاں معتبر ہو جائے ایمان اور اس پر خاتمہ ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے، یہ سب کچھ یہ اصل اب ایمان بڑی خطر ایسی ہے، اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور نبی فرما رہے ہیں ہم سے زیادہ کس کی سچی بات اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے نبی، ان پر جو وحی ہوتی ہے، ایک وحی قرآنی وحی ہے، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی، ایک وحی ہے حدیث پاک، اس میں بات اللہ کی، الفاظ میرے آپ کے نبی کے ہیں، بات وہ بھی اللہ کی۔ اللہ کہلوا رہے ہیں لا یؤمن احدکم، جس کے یہاں قبول ہونا ہے ایمان، میدان محشر میں لے کر جانا ہے، وہاں اسکرٹنی ہونی ہے، جانچ پٹک ہونی ہے، جانچ پٹک وہی تو ہوگی، اللہ کریں گے، وہ کہلوا رہے ہیں اپنے نبی سے ہرگز تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر کیا شرط نہ پایا ہے، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک یہ صفت نہ پائی جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مذہبی دھرمی کہلایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ شخص ناستکوں میں، کافروں میں، غیر ایمان والوں میں اس کا شمار ہے، تاکہ صفت پائی نہ جائے۔ اے دوستو، اس کسوٹی میں جب ہم اپنے ایمان کو کس کر دیکھتے ہیں تو ہم میں سے سچی بات یہ ہے کہ انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس کا دم اٹھائیے وہ مادہ دکھا جب میں تو میں اپنے آج پر کہتا ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار بار کہنے سے صحیح ایمان نصیب فرما دے۔ میرے بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کا حال یہی، غور کریں ذرا، آئیے تھوڑا سا محاسبہ کریں، ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کوئی ہم سے بد کلامی کرے؟ ہم دوسرے کے ساتھ کیسے ایمان والے ہیں کہ بد کلامی کرتے ہیں؟